الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سماج میں رول ماڈل کے فقدان کا رونا روتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بیچ نمونہ کی زندگی گزارنے والے اٹھتے جا رہے ہیں، ہماری نئی نسل کے سامنے عملی، پیکر اور کردار کے غازی دکھائی نہیں دیتے۔ یہ شکایت 100% بجا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے سماج کے باہمت اور اعلیٰ سوچ کی حامل شخصیات سے کم اپنی نئی نسل کو متعارف کرایا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہمارے بیچ سے کتنے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد چلے گئے، لیکن ان کی زندگی کے روشن پہلو ہماری نئی نسل کے سامنے نہ آ سکے؟ آج میں ایسی ہی ایک شخصیت کا آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں، جن کا نام ہے ڈاکٹر عبد الرحمن الصمیت رحمہ اللہ۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الصمیت رحمہ اللہ نے سن 1947 میں کویت کی سرزمین پر ایک خوشحال گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ بچپن سے ہی خدمت خلق اور ویلفیئر کے کاموں سے دلچسپی تھی۔ سیکنڈری میں زیر تعلیم تھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یومیہ اخراجات سے کٹوتی کر کے کچھ رقم جمع کیا، اس سے ایک بس خریدی اور ایک شخص کو خدمت پر لگایا کہ معمولی تنخواہ پانے والے جو تارکین وطن ہیں ان کو مفت میں ڈیوٹی کے مقامات پر اور پھر وہاں سے ان کی رہائش گاہوں تک پہنچا دیا کرے۔ جب بغداد یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اپنے اخراجات سے ایک خطیر رقم نکالتے اور ان سے اسلامی کتابیں خرید کر مساجد وغیرہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ گھر کی مالی حالت اچھی تھی اور اسکالرشپ بھی ملتا تھا، پھر بھی دن رات میں ایک مرتبہ ہی کھانا کھاتے، بیڈ پر سونے کو آرام پسندی اور آسائش خیال کرتے اور زمین پر سونے کو ترجیح دیتے تھے۔ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر کیا تو وہاں بھی ہر طالب علم سے $1 ماہانہ جمع کرتے اور اسلامی کتابیں شائع کر کے جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کے ممالک وغیرہ میں بھیج دیا کرتے تھے۔ میڈیکل کی تعلیم سے فراغت کے بعد کویت کے صباح ہاسپٹل میں بحیثیت ڈاکٹر بحال کیے گئے تو آپ وہاں مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی عیادت کرتے، ان کے خانگی، اجتماعی اور اقتصادی حالات کی جانکاری لیتے، ان کی امداد بھی کرتے تھے، اور کمزوروں اور بدحالوں کے ساتھ آپ کی یہی حالت رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ افریقی ممالک کے دورہ کا موقع ملا، جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف افریقہ کے مسلمان بری طرح سے قحط سالی، اکال اور بھوک مری کا شکار ہیں، تو دوسری طرف عیسائی مشینریاں ارتدادی کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے دردناک صورتحال کے سامنے ان کی غیرت ایمانی بیدار ہوئی، چنانچہ جسمانی علاج کی بجائے روحانی علاج کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ کویت کی آرام پسند زندگی کو چھوڑ کر افریقی ممالک میں 30 سال کی لمبی مدت گزاری۔ اس عرصہ میں 85 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، 590 مساجد تعمیر کی، 860 مدرسے قائم کیے، 4 یونیورسٹیاں قائم کیں، 7 ریڈیو اسٹیشن لانچ کیے اور 168 ہاسپٹلز بنائے۔ دعوت کے لیے
کسی بستی میں پہنچنا ہوتا تو 100 کلومیٹر تک پیدل چلتے، پیر کے جوتے ٹوٹ جاتے، گاڑی خراب ہو جاتی، لیکن ہمت نہیں ہارتے تھے۔ کتنی مرتبہ آپ پر جان لیوا حملہ کیا گیا، 2 مرتبہ آپ کو قید کیا گیا۔ پہلی بار قریب تھا کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے، دوسری بار عراقی خفیہ ایجنسیوں نے اغوا کر کے ان کے چہرے، ہاتھ اور قدم سے گوشت نوچ لیا تھا۔ ڈائبٹیز کے مسلسل مریض تھے، 3 بار سر اور دل کا دورہ پڑا، لیکن یہ ساری ستم سامانیاں اور جسمانی عارضے ان کے پائے استقلال میں جنبش پیدا نہ کر سکے۔ دین کی خدمت کے لیے گویا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ دعوت، ریلیف اور ویلفیئر کے کام کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ یہ ساری کاوشیں جنت کی طلب میں تھیں۔ اس لیے جب ان سے ایک مرتبہ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ سفر کی مشغولیتوں سے کب فرصت پائیں گے، تو ان کا جواب تھا، جس دن آپ مجھے جنت کی گارنٹی دے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو پھر موت آنے تک عمل کرنے سے کسی کو چارے کار نہیں، کہ حساب و کتاب کا مرحلہ بڑا سخت ہے، اور کیوں کر کے میں بیٹھ جاؤں جبکہ لاکھوں لوگ اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے۔ میں کیسے آرام پسند زندگی گزاروں جبکہ ہر ہفتہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن الصمیت رحمہ اللہ۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الصمیت رحمہ اللہ کو ان کی گراں قدر رفاہی خدمات کے اعتراف میں ملک اور بیرون ملک کی مختلف حکومتوں اور تنظیموں کی طرف سے بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں شاہ فیصل ایوارڈ قابل ذکر ہے۔ آپ نے ایوارڈ میں ملنے والی خطیر رقم کو افریقی بچوں کی تعلیم و تربیت پر وقف کر دیا، جس سے کتنے افریقی بچے اعلیٰ تعلیم سے بہرور ہوئے۔ محترم ناظرین، جب ہم اس بمثال شخصیت کی دعوتی اور رفاہی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے صدیوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ ایک حکومت اور جماعت کے کرنے کا کام تنہا کیا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اس مرد مجاہد نے دعوت کے لیے اپنی زندگی وقف کیوں کی؟ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ بعض نومسلموں نے قبول اسلام کے بعد مجھ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہا کہ اے مسلمانوں، تم کہاں تھے؟ تم نے اتنے دنوں تک ہمیں اسلام کیوں نہ پہنچایا؟ یہاں تک کہ ہمارے والدین کفر پر مر چکے۔ کاش تم نے اس وقت ہمیں اسلام کی دعوت دی ہوتی جبکہ ہمارے والدین بحیات تھے، کہ جیسے ہم اللہ کی اجازت سے جنت میں جا سکتے ہیں ویسے ہی ہمارے والدین بھی جنت میں جا سکتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ماہنامہ راہ اعتدال کے کسی شمارے میں مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کا کچھ ایسا ہی بیان پڑھا تھا۔ انہوں نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے پچھلے دنوں ایک نو مسلم کا خط ملا، جس میں اس نے تمام مسلم برادری کو کوستے ہوئے لکھا ہے کہ جب میں کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں، کیونکہ انہوں نے مجھے اسلام اس وقت بتایا جب کہ میرے والدین وفات پا گئے تھے۔ اگر اسلام کی آفاقی تعلیمات مجھے اس وقت پہنچ گئی ہوتیں جبکہ میرے والدین باحیات تھے تو میرے والدین بھی جہنم میں جانے سے بچ سکتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ باتیں دل دہلا دینے والی اور ضمیر میں ہلچل پیدا کر دینے والی ہیں۔ ہمارے سمندے
ہمت کے لیے تازیانہ ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان باتوں کو دوبارہ سنیے، سبارہ سنیے، اور اس کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیے۔ ہم مسلمان ہیں، کس حد تک ہم نے اس دعوت کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ کل قیامت کے دن اگر وہی لوگ اللہ کے پاس میں دعویٰ کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کو سمجھیں، اسے اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کمر ہمت باندھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔